ایک جنگل میں گھنے درختوں کے درمیان ایک ہرنی اور اس کا بہت پیارا بچہ رہا کرتے تھے۔ ہرنی کا بچہ ابھی بہت چھوٹا تھا اور اسے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا بھی نہ آیا تھا کہ اس کی ماں نے اسے جنگل میں رہنے کے طریقے سمجھانے شروع کر دیے۔ ہرنی کو خود بھی پتہ نہ تھا کہ وہ اپنے بچے کے بڑے ہونے تک اس کے ساتھ رہ سکے گی یا نہیں۔ ہر وقت شکاری بندوقیں اور جال لیے ہرن کی تلاش میں جنگل میں پھرتے رہتے تھے۔ شیر، چیتے اور دوسرے درندوں کا خطرہ الگ پریشان رکھتا تھا۔ ہرنی بس ذرا سی آہٹ پر اٹھ دوڑتی۔ وہ اپنے ٹھکانے سے ذرا دور نہیں جا سکتی تھی کیونکہ اسے اپنے ننھے منھے بچے کی فکر لگی رہتی۔ ننھا ہرن خطرے کے وقت سہم اور سمٹ تو جاتا، مگر ابھی اس میں اتنی طاقت نہیں آئی تھی کہ ماں کے پیچھے پیچھے اپنی جان بچانے کے لیے بھی دوڑ پڑے۔ ایسے میں ہرنی اسے پودوں اور جھاڑیوں میں چھپ جانے کا اشارہ کرتی اور خود چھلانگ لگا کر شکاری کی پہنچ سے دور نکل جاتی۔ ہرنی کو بڑی شدت سے اس دن کا انتظار تھا جب ننھا ہرن اتنا بڑا ہو جائے کہ اس کے ساتھ جنگل میں جا سکے گا۔ کچھ عرصے بعد ننھا ہرن اپنی ماں کے پیچھے پیچھے جنگل میں دور تک چلا جاتا۔ وہ دیر تک کھلے آسمان تلے دھوپ میں گھاس چرتے رہتے۔ ماں نے اپنے بچے کو چھلانگیں بھرنا اور اونچی اونچی گھاس میں چھپنا سکھا دیا تھا۔ ہرنی اپنے بچے کو جان بچانے کے سارے گر ایک ایک کر کے سکھا رہی تھی۔ ایک دن ہرنی نے اپنے بچے کو پیار کرتے ہوئے کہا، ننھے، مجھے نہیں معلوم کب میرا تیرا ساتھ چھوٹ جائے۔ یوں تو جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو تم خود الگ راستہ اختیار کر لو گے اور تمہاری حفاظت کی ذمہ داری مجھ پر نہ ہوگی، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے ہی کوئی مصیبت مجھے تم سے الگ کر دے۔ بچہ ماں کی باتیں بڑی غور سے سنا کرتا۔ ماں اسے سمجھاتی، جہاں بھی خطرہ ہوتا ہے دل کو فوراً کھٹک ہو جاتی ہے، ہمیشہ دل کی آواز پر دھیان دینا، کان کھڑی رکھنا اور جان بچانے کے لیے بھاگتے وقت بند اور تنگ راستوں کی بجائے کھلی اور کشادہ جگہوں کا انتخاب کرنا۔ اونچے ٹیلوں سے گزرو تو وہاں ٹھہرنا بالکل نہیں، کیونکہ اونچی جگہ پر سب کی نظریں پڑتی ہیں اور نشانہ صاف لگتا ہے۔ ہرنی نے اپنے بچے کو ایک اور بڑے کام کی بات بتائی۔ دیکھو، تم ہرن ہو، بہت کمزور، نازک اور خوبصورت۔ انسان کی تو بات ہی الگ ہے۔ کتے اور بھیڑیے سے لے کر شیر تک سب ہی تمہارے دشمن ہیں۔ خود کو ان سے بچانا اور اپنا اٹھنا بیٹھنا اپنے جیسوں کے ساتھ رکھنا۔ اپنے سے زیادہ طاقتور سے دوستی نہ لگانا۔ ایک دن اس کی ماں دوسرے ہرنوں کے ساتھ کہیں دور نکل گئی۔ ننھے ہرن کا اکیلے میں دل گھبرایا تو وہ جنگل کی سیر کو چل پڑا۔ چلتے چلتے وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں سوکھی گھاس کے ڈھیر پر سنہری دھوپ میں شیر کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے اچھل کود رہے تھے۔ ننھا ہرن پہلے تو دور کھڑا انہیں دیکھتا رہا۔ بچے کبھی ایک دوسرے کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے اور کبھی گتھم گتھا ہو جاتے۔ ہرن کے بچے کو ان کا یہ کھیل کود بہت پسند آیا اور آخر وہ ان کے قریب جا پہنچا اور ان کی شرارتوں میں شامل ہو گیا۔ شیر کے بچوں نے اس نئے ساتھی کا خوشی سے خیر مقدم کیا اور اسے بھی اپنے ساتھ کھیل میں شامل کر لیا۔ وہ اسی طرح دیر تک کھیلتے رہے، پھر ننھے ہرن کو اچانک اپنی ماں کا خیال آیا اور وہ واپس آ گیا۔ اس کی ماں واقعی اس کا انتظار کر رہی تھی اور خاصی پریشان بھی تھی۔ ننھے ہرن نے خود ہی ماں کو بتا دیا کہ وہ اتنی دیر کہاں رہا ہے۔ ہرنی کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے بچے کو ڈانٹ پلائی اور سمجھایا کہ شیر تمہارا دشمن ہے۔ شیر کے بچے آج نہ صحیح، کل جب بڑے ہو جائیں گے تو تمہیں چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے۔ ہرنی نے اسے بتایا کہ یہ بھی تو خطرہ ہے کہ کسی بھی وقت بڑا شیر بچوں کے ساتھ تمہیں کھیلتے ہوئے دیکھ کر مار ڈالے۔ ننھے ہرن کو یہ نصیحت ہرگز پسند نہ آئی۔ وہ بس یہی کہتا رہا کہ ماں، تم فکر مت کرو، شیر کے بچوں سے میری دوستی ہو گئی ہے، وہ مجھے چاہتے ہیں اور کبھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اگلی صبح جب ہرنی دوسرے ہرنوں کی ڈار کے ساتھ گئی تو پھر کبھی موڑ کر واپس نہ آئی۔
اسے شکاری پکڑ کر لے گئے۔ اب ہرن کا بچہ اکیلا رہ گیا۔ ماں کے چلے جانے سے وہ خاصا پریشان رہنے لگا، لیکن اب وہ اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ گھاس چر کر اپنا پیٹ بھر سکتا تھا۔ 2-3 دن تک اس کی ماں کی نصیحت پر عمل کیا اور شیر کے بچوں کے ساتھ کھیلنے نہ گیا۔ لیکن پھر ایک دن جب وہ درختوں کے نیچے اکیلے بیٹھے بیٹھے تنگ آ گیا تو اس نے شیر کے بچوں کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ شیر کے بچوں نے پہلے کی طرح اچھل کود مچا رکھی تھی، لیکن ان چند دنوں میں ان کے جسم خاصے مضبوط ہو گئے تھے۔ ہرن بھی ان کے ساتھ کھیل کود میں شامل ہو گیا تو ان کی اچھل کود اور بڑھ گئی۔ ابھی کھیلتے ہوئے زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ بچوں کی ماں شیرنی بھی وہاں آ گئی۔ اسے ننھے ہرن کی یہ جرأت بڑی ناگوار گزری کہ وہ شیر کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ شیرنی دبے پاؤں آگے بڑھی اور اس نے ننھے ہرن کو ایک بھرپور پنجہ رسید کیا۔ ہرن ہوا میں بلند ہوا اور کئی دور گز جا کر گرا۔ وہ شدید زخمی ہو چکا تھا۔ شیرنی اپنے بچوں کو لے کر اس پر جھپٹتی، لیکن زخمی ہونے کے باوجود ننھا ہرن پوری قوت سے دوڑتا ہوا ان کی پہنچ سے دور جا نکلا۔ ایک جگہ وہ نڈال ہو کر گر پڑا۔ ایسے میں اسے اپنی ماں کے الفاظ شدت سے یاد آ رہے تھے، اپنا اٹھنا بیٹھنا اپنے ہی جیسوں کے ساتھ رکھنا، اپنے سے طاقتور کے ساتھ دوستی نہ کرنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ ننھے ہرن کے زخم ایک دن ٹھیک ہو گئے اور پھر اس نے کبھی ایسی غلطی نہ کی اور ہمیشہ ماں کی نصیحت کو یاد رکھا۔